بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیاً این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ منطق اور فلسفے کے موجد افلاطون اور ارسطو۔ ارسطو کا پورا نام ہے ارسطاطالیس، بڑے نام ہیں یونان کے، قدیم فلسفہ کے بانی، منطق کے بانی، یہ دو حضرات سمجھے جاتے ہیں۔ ان دو حضرات نے دنیا کو اخلاقیات کا فلسفہ دیا، اور ان کے جو اخلاقی تصورات ہیں ان کو جمع کیا ہے عالم اسلام کے مشہور مدبر ابن مسکوہ۔ ان کی کتاب ہے کتاب الاخلاق۔ اس کتاب میں عقلی اخلاقیات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان اور حیوان کا فرق جس طرح نطق سے ہے کہ انسان بول نہیں سکتا، انسان بولتا ہے، اپنے مافی ضمیر کا اظہار اپنی زبان اور اپنی گویائی کے ذریعے کرتا ہے، حیوان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، وہ ہے قوت ممسکہ، کنٹرولنگ پاور۔ ایک حیوان کو اگر بڑا پیشاب یا چھوٹا پیشاب، ایک حیوان کو بڑا پیشاب آتا ہے یا چھوٹا پیشاب آتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پیشاب کو روکے، بڑے پیشاب کو روکے۔ اسے بھوک لگے اور سامنے چارہ ہو، اس کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے آپ کو روکے، مالک کی اجازت کا انتظار کرے۔ تو اس سے کنٹرولنگ پاور نہ ہونا یہ حیوان کی صفت ہے۔ حیوان اس طاقت سے، اس صفت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ انتہائی پیشاب آنے کے باوجود، حالانکہ کوئی ٹوٹی نہیں لگی، لیکن جب تک یہ انسان نہ چاہے وہ اپنی اس انر پاور کے ذریعے سے پیشاب روکے رکھتا ہے۔ پیٹ خراب ہوتا ہے لیکن پھر بھی بڑا پیشاب روکے رکھتا ہے۔ یہ قوت ممسکہ ہے۔ آداب زندگی کیا ہے؟ اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے یا شائستگی کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اور ہر چیز اخلاقیات کی پابندی کے ساتھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ممسکہ زندہ ہو۔ اب یہ جو قوت ممسکہ ہے ہمارے اندر، جو کنٹرولنگ پاور ہے، یہ کنٹرولنگ پاور ایسی ہے جیسے گاڑی میں بریک ہے۔ اب اگر کسی گاڑی میں بریک نہ ہو تو وہ گاڑی بے فائدہ ہے۔ حیوان کی مثال بغیر بریک کے گاڑی کی ہے۔ حضرت انسان کی مثال ہے کہ گاڑی ہے، بریک بھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ بریک اس وقت بھی کام کرے جب گاڑی فل اسپیڈ میں ہو۔ فل اسپیڈ میں اگر بریک کام نہ کرے تو یہ بریک بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ بریک کا نہ ہونے گاڑی کی تباہی کا، گاڑی میں سوار افراد کی تباہی کا ذریعہ۔ اب انسان عام اس میں زندگی میں تو یہ کنٹرولنگ پاور اپنے اوپر رکھتا ہے، اس کی شائستگی دکھتی ہے، لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ وہاں انسان کی پھر قوت ممسکہ کام کرنی چھوڑ دیتی ہے۔ ایک، جب خواہش انتہا پہ ہو، خواہش جب انتہا پہ ہوتی ہے تو اس وقت انسان اپنے اوپر کنٹرول چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت یہ انسان نہ پھر علم کی سنتا ہے نہ عقل کی سنتا ہے، پھر یہ اندھا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا فرأیتم ہے نا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔
آنکھیں ہونے کے باوجود آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، کان ہونے کے باوجود کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جسم میں دل ہونے کے باوجود دل کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، علم رکھنے کے باوجود خواہش اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس سے زنا کروا دیتا ہے، اس سے وہ کام کروا دیتا ہے جس سے اس کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ خواہش انتہا پہ گئی، بدکاری کا ارتکاب ہو گیا۔ اسی طرح جب غصہ انتہا پہ جاتا ہے، غصہ انسان کی فطرت میں جب یہ انتہا پہ جائے اور اس کے اندر وہ بریکنگ پاور نہ ہو تو اس سے پھر قتل ہو جاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ اب انسان عام حالات میں تو قوت ممسکہ ہے، کنٹرولنگ پاور ہے، لیکن جب خواہش انتہا پہ جائے تو یہ انسان حیوان نہ بنے، جب غصہ انتہا پہ جائے تو یہ انسان درندہ نہ بنے۔ ضروری ہے کہ اس انسان کی اصلاح ہو۔ اب اس انسان کی اصلاح یعنی اس قوت کو، طاقت کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ جب ایسے موقع پہ جب عقل کی نفس سنتا ہی نہیں ہے، نفس جب علم سے رہنمائی نہیں لیتا تو عقل کو مضبوط کرنے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم کا پھر کوئی فائدہ نہیں، جس کو قرآن نے بیان کی۔ کون سی ایسی پریکٹسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے میری یہ اندر کی جو بریکنگ پاور ہے، کنٹرولنگ پاور ہے، یہ مضبوط ہو جائے؟ قرآن اسی کو بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر اور پچھلی امتوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے، روزے کے معنی روکنا، یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب ہے کہ تم اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، دین جس عمل کو حرام، جس کو مکروہ، جس کو فضول کہتا ہے، اس سے تم بچ سکو، تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو سکے کہ تمہارا اپنے نفس پہ، اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو، خواہش اور نفس تمہارے تابع ہو، نہ کہ تمہارا علم، تمہاری عقل، اور تم نہ یہ کہ نفس کے تابع ہو جاؤ۔ یہ پیدا کس سے ہوتا ہے؟ روزے سے۔ لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہوتا ہے روزے سے۔ اسی طرح سنن بہقی کی روایت ہے، راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کہ روزہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ۔ روزہ کیا پیدا کرتا ہے؟ صبر پیدا کرتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کنٹرولنگ پاور، اور جس نے اپنے اندر صبر پیدا کر لیا اس کی جو جزا ہے، اس کا جو صلہ ہے، وہ جنت ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں دین ہمیں ایک طریقے سے تارک دنیا بنا دیتا ہے، حالانکہ اصل مقصود ہے تارک گناہ بننا، تقوی اسی کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں تارک دنیا بنا دیا جاتا ہے کہ کھانا نہیں ہے، حالانکہ کھانا تو حرام نہیں ہے، پینا نہیں ہے، حالانکہ پینا تو حرام نہیں ہے۔ روزے کے ذریعے تارک دنیا بنا دیا گیا، اور اعتکاف کے ذریعے روزے میں صرف دن میں تارک دنیا ہمیں بنا دیا گیا ہے، اور اعتکاف کے ذریعے دن رات ہمیں تارک دنیا بنا دیا گیا۔ گھر چھڑوا دیا گیا، گھر کی سہولتیں چھڑوا دی گئی، بیوی سے دن کا تعلق، رات کا تعلق وہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تو دن کو بھی پابندی، رات کو بھی پابندی، یہ جو 10 دن پابندیاں چلتی ہے نا، اور یہ عضو پہ پابندی ہے۔ جب یہ عضو پہ پابندی جب انسان برداشت کر لیتا ہے، خوشی سے، رضا بقضا، خوشی سے برداشت کر لیتا ہے، تو وہ جو اسکرو پورے سال ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ ظاہر نفس کی سن کے، نفس کی ڈیمانڈز پوری کر کے جو ہر عضو کا اسکرو پاور جو ہے، جب وہ پاور کمزور ہو جاتی ہے تو رمضان کے ذریعے یہ ایک ٹوننگ ہے ہمارے ہر عضو کی، وہ جو کنٹرولنگ پاور ہے، وہ جو نفس، یہ جو ہر عضو کا اسکرو پاور ہے، اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو رمضان کا مہینہ جو ارکان ظاہرہ اور ارکان باطنہ کی پابندی کے ساتھ جو شخص رمضان گزار لیتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک رمضان کے روزوں کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، قیام رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے پھر 2 چیزوں سے بچائے رکھتا ہے، ایک آوارگی ہے اور ایک گمراہی ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں جہاں میڈیا میں مکمل ہمیں بے حیائی سکھائی جاتی ہے، آوارگی سکھائی جاتی ہے، ننگا پن سکھایا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ آج رمضان
کہ روزوں کی برکت سے، قیام رمضان کی برکت سے آج بھی الحمدللہ مسلمان ایسا ننگا نہیں ہوا جیسے مغرب کے لوگ انتہائی عقل رکھنے کے باوجود، تعلیم رکھنے کے باوجود، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیاں وہاں ہونے کے باوجود وہ بیچارے عقل کے اندھے، علم کے اندھے، ان سے ان کی خواہش کنٹرول نہیں ہوتی۔ ان کی مثال وہی ہے کہ ایک جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے جسمانی کمزوری کی وجہ سے جیسے پیشاب نکلتا ہے، وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ کسی حسینہ کا حسن دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے، جب مال دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر قابو، ان کے ہاں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ یہ حلال حرام کی جو تمیز ہے نا، اس کو یہ جو تمیز ہے یہ میری طبیعت کی، میری فطرت کی آواز بن جائے۔ حلال مجھے انتہائی اچھا لگے، حرام مجھے ایسا برا لگے جیسے گندگی غلاظت مجھے بری لگتی ہے۔ یہ جو ذہن سازی ہے اور عمل سازی ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ٹریننگ، اپنی انسانی ضرورت سمجھ کے یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہم بھرپور طریقے سے لیں، اس کے اوپر یہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے بلکہ اپنی انتہائی ضرورت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔